اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کیوں رکھا ہے ہم نے یہ پروگرام 2 دن؟ کنفیوژنز، ابہام ہمارے ذہنوں میں نہ رہیں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی گرہ نہ ہو، کوئی گتھی نہ ہو کہ جو سلجھ نہ پا رہی ہو۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دی جائے، کسی اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور اپنے سوالات ان کی خدمت میں رکھے جائیں۔ خواتین حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام۔ ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی ارشاد صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال راشد صاحب کا سوال ہے۔ مفتی صاحب، مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کیا ہم 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں؟ طریق صاحب، مغرب کی نماز کے بارے میں جو حکم ہے وہ تعجیل کا ہے، اور تعجیل کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے بعد مغرب کی نماز کے اور اذان کے درمیان کوئی اور کام نہ کیا جائے، کوئی عبادت نہ کی جائے۔ صرف رمضان المبارک میں چونکہ وقت ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے افطار کرنے کا حکم ہے، اور افطار کے بعد تھوڑا سا اتنا مختصر وقت رکھ لیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ۔ اس کے علاوہ باقی میں فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے جیسے ہی مغرب کی اذان ہو اس کے بعد ایک اتنا مختصر سا وقفہ ہو، چاہے وہ 2 منٹ کا ہو، 1 منٹ کا ہو، بسا اوقات مساجد میں 3 منٹ کا ہے، کہ جس کے اندر لوگ جمع ہو سکیں، صف بندی ہو سکے، لوگ آ جائیں اور نماز کھڑی کر دی جائے۔ البتہ بعض فقہاء کرام کے اس کی اجازت ہے، خاص طور پہ جیسے حرمین شریفین میں لوگوں نے دیکھا ہوگا مغرب کے بعد 4-5 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں اذان کے بعد۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر امام
اس فقہ کے لحاظ سے نماز پڑھائیں گے کہ جہاں پر اذان کے اور نماز کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت کا وقفہ ہے، اور وہاں پر اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی خدا نخواستہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ چونکہ تعجیل کا حکم ہے، لہٰذا نماز اذان کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ جیسے ہی اذان دی جائے اس کے بعد مختصر سے وقت کا وقفہ دے کر فوراً نماز فرض کھڑی کر دی جائے مغرب کی، اور اس کے بعد وہ نوافل پڑھیں۔ تو اس ترتیب سے دیکھ لیں، اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہے، یا یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جو اس رائے کو فالو کرتے ہیں اور ان کے یہاں وقت دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص وہاں پہ پڑھ رہا ہے تو ان کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، اس میں کر سکتا ہے، کوئی اتنی خدا نخواستہ حرام کی یا گناہ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ تحیۃ المسجد، جی، اس کا تصور کیا ہے؟ تحیۃ المسجد کا تصور یہ دو ہیں، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو، 2 باتیں کہیں جاتی ہیں۔ جی، اور اس کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو مسجد کا جو اصل مقصود ہے مسجد کی تعمیر کا، مسجد کے قیام کا، وہ وہاں پر نماز ہے، نماز، اور اس کے علاوہ جو باقی عبادات ہیں جیسے مثال کے طور پہ تلاوت ہے یا مثال کے طور پہ اعتکاف ہے۔ تو اس لیے ایک تصور ہمارے دین میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں ایک تحیہ یعنی سلام کے طور پہ، یعنی کہ جیسے جب انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو سلام کرتا ہے، تو جب انسان ایسی جگہ میں داخل ہوا ہے کہ جو مختص ہی نماز کے لیے ہے، تو وہاں پر آنے کے بعد وہ کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھے، ٹھیک، تو گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے آ کر اس جگہ کے قیام کا جو بنیادی مقصود تھا عبادت، وہ ادا کر دی۔ تو یہ حکم ہمارے یہاں بھی ہے، البتہ اس میں تفصیل صرف اتنی ہے کہ اگر انسان ایسے وقت میں پہنچا ہے کہ جس وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گھر سے مسجد کی فجر کی نماز میں سنتیں پڑھ کے چلا ہے، تو مسجد فجر میں کی نماز میں جب کوئی شخص آئے تو فجر کے وقت ہونے کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں اور فجر کی 2 رکعت نفل کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں ہے، لہٰذا اس وقت وہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا۔ یا کوئی شخص داخل ہوا اور نماز کھڑی ہو گئی ہے، اس وقت تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔ یا کوئی شخص داخل ہوا، امام صاحب جمعے کا خطبہ دینا شروع کر چکے ہیں، اس وقت نہ پڑھے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اوقات میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور اس کو نظر آیا کہ وقت ہے بھی، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ وہ آدمی نے کوئی سنت نہ پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ شخص ظہر کے لیے داخل ہوا اور نماز کا وقت ہے 1:30 پہ، اور جب وہ شخص داخل ہوا ہے تو 1:25 ہوئے گئے کہ 5 منٹ اس کے پاس ہیں۔ اب اس میں وہ ظہر کی جو پہلے کی 4 سنتیں وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر فوراً کوئی عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کو تحیۃ المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ شخص آتے ہی مثال کے طور پہ ظہر کی سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جو مقصود تحیۃ المسجد کا ہے وہ یہاں پر حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا ثواب اس کو انشاءاللہ اسی میں مل جائے گا۔ تو اس تفصیل کے ساتھ، ویسے اگر بسا اوقات ہمارے یہاں یہ نہیں، افسوس کی بات ہے، ویسے ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ایسی، تو جب مسجد میں آپ داخل ہوں اور آپ کے پاس وقت موجود ہو، کسی ایسے وقت میں داخل ہو گئے، تو اہتمام کریں اس کا کہ 2 رکعت وہاں ضرور پڑھیں، اور اس کی عادت خود بھی ڈالیں، بچوں کو بھی ڈلوائیں، تاکہ احساس ہو کہ بھئی اس جگہ کا قیام کا مقصود ہی نماز ہے۔ تو جب ہم یہاں داخل ہوئے ہیں تو اگر ہم فوراً کوئی نفل پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، فوراً فرض نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، یا کوئی وقت مکروہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن فارغ وقت ہے میرے پاس، میں آیا ہوں مسجد میں، مثال کے طور پہ نماز سے 15 منٹ پہلے کوئی شخص آ گیا، تو وہ آنے کے بعد اگر وہ سنتیں نہیں پڑھ رہا ابتدائی تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا ایسے ہی کسی وقت آئے مسجد میں، یہ بسا اوقات مسجد میں نکاح ہوتا ہے، نکاح کی تقریب میں لوگ آتے ہیں تو وہ مسجد میں آ کے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اگر وہ مسجد میں آئے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کے بعد نکاح ہے، اب وہ مسجد کے اندر کچھ لوگ آئے ہیں نکاح میں شریک ہونے، تو وہ چونکہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ آ کر 2 رکعت ایک طرف کھڑے ہو کے نفل پڑھ لیں۔ فرض کریں وہ نماز ظہر کی پڑھ کے آئیں اور مسجد میں ایک نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، تو نکاح کی تقریب تک ظاہر سی بات ہے کہ ایک الگ سی چیز ہے، تو بسا اوقات لوگ آتے ہیں نکاح کی تقریب میں شریک ہو کے نکل گئے، تو وہاں پر ایک معمول یہ بنائے کہ وہاں پر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس مسنون بھی ہے، اور وہ ایک طرح کا آپ مسجد کا ایک حق بھی ادا کرتے ہیں کہ مسجد کا جو اصل مقصود ہے داخل ہونے والوں کا وہ یہ ہے، لہٰذا والا ہوتا ہے۔ تو یہ تصور ہے تحیۃ المسجد کا۔ اسی طرح ملتا جلتا تصور تحیۃ الوضو کا بھی ہے، بعض روایت میں آتا ہے، وہ اس کا تصور یہ کہ جب ایک آدمی وضو کرے تو وضو کرنے سے جو انسان بڑی عبادتیں ادا کرتا ہے، اس میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر وضو نہیں ہے اور آپ نے بغیر ہاتھ لگائے تلاوت کی، تلاوت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں یہ بھی ایک روایت ملتی ہے اس طرح کی کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد وہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھتا ہے کہ بھئی وضو جس مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، جن مقاصد کے لیے، ان میں اولین مقصد نماز ہے، تو چاہے وہ گھر میں ہو کسی بھی جگہ ہو، وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی، تو وہ گویا کہ ایک طرح سے اس نے جو وضو کا ایک بڑا مقصد ہے وہ ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ وضو ایک عبادت مقصودی نہیں ہے،
وہ طبعی عبادت ہے، یعنی بذات خود وضو کرنا تو عبادت اس معنی میں نہیں ہے، البتہ وضو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے آپ کوئی دوسری عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، طواف کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو اس لیے وضو کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ وضو کرتے ہیں وہ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، استحباب کے درجے میں ہے، باعث ثواب کام ہے، اور ہر وہ کام جس کے اندر ثواب اور نیکی کا امکان ہو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ روزانہ نہیں کر سکتے تو کبھی کبھی کریں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک رواج یہ ہے کہ جو کام ہم روز نہیں کر سکتے وہ بالکل نہیں کرتے، جی ہاں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں روز نہیں کر سکتا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو جب موقع ملے کریں تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ عادت پڑے گی، آگے جا کر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو پھر آپ کی آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جائے گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ہم اپنے پروگرام سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی 3 آیتیں روز پڑھنے کی عادت ڈالیں، پڑھیں ضرور، 2 منٹ نکال کے پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج آپ 3 پڑھ رہے ہیں، کل وہ 10 ہوں گی، پرسوں 30 ہوں گی، اور ایک دن 1 سپارہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ عادت ہی نہیں ڈالیں گے، تھوڑا سا وقت نہیں نکالیں گے، چاہے وہ 2 منٹ سے ہی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو عادت ڈلنی مشکل ہوگی۔ تو عادت، اسی لیے یہ اسی کے پیچھے علماء نے فلسفہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم فرمایا کہ بچوں کو نماز کا کہا کرو 7 سال کی عمر میں، حالانکہ 7 سال کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ بچہ چاہے عبادت کی وہ فہم نہ بھی رکھتا ہو لیکن ایک عادت بچے ہی، اور جب 10 سال کے ہوں تو تھوڑی سختی کرنے کا بھی حکم ہے کہ پوچھ گچھ کرو کہ کیوں نہیں پڑھی نماز۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب 7 سال 10 سال کی عمر میں ایک عادت ڈالے گا تو جب وہ بالغ ہوگا 15-16 سال میں، تو اس وقت اس کو نماز کی عادت ڈلوانا آسان ہوگا۔ تو ہمارے دین میں ایک تصور ہے اس چیز کا، اور وہ یہی ہے کہ اگر کسی کام کرنے میں آپ مکمل نہیں کر سکتے تو تھوڑا کریں، تو چاہے تحیۃ المسجد ہو یا تحیۃ الوضو ہو، یہ نوافل ہیں اور نوافل پڑھنے میں فائدہ ہے، تو اس کی عادت ڈالیں۔ کبھی روز ہمیشہ آپ نہیں کر سکتے تو کبھی کبھی کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جائے گی اور پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ عرفانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھتے، یہ بدشگونی ہوتی ہے، کیا شریعت میں ایسی کوئی پابندی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ ٹوٹا آئینے میں کچھ چہرہ دیکھنا، یا اس طرح کی جو بعض روایت ملتی ہیں جیسے ٹوٹے برتن میں پانی پینے کی، اس طرح کی جو ممانعت آتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی خدا نخواستہ بدشگونی ہے اس کے لحاظ سے بات نہیں ہے۔ وہ اس لحاظ سے بات ہے کہ عام طور پہ ٹوٹے ہوئے برتن میں 2-3 طرح کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس جگہ پہ گندگی پھنس جاتی ہے، جی ہاں، صحیح سے صاف نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو دھات کی بنی ہوئی ہے، شیشے کی بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک بدنما بات لگتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو، تو لیکن شرعاً اس طرح کی کوئی بدگمانی یا بدشگونی کا تصور ہمارے دین کے اندر، آپ اگر نوٹ کریں انیس صاحب، آپ ان چیزوں کو آپ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اگر مجموعی طور پہ دین کی تعلیم دیکھیں ہم، تو ہمارے یہاں بدشگونی، بدفعال اور ان سب چیزوں کی طرف ہمارے دین نے اس چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حما، اس طرح کے فرمائے کہ ہمارے یہاں چھوت چھات اور یہ ہو جانا وہ ہو جانا اس کا تصور نہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے یہاں مفسرین اور حضرات لکھتے ہیں، مشائخ، کہ دراصل اس کا تعلق جو ہے نا ایمان باللہ سے اور اللہ سے تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ اب اگر خدا کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، کہ اگر نقصان پہنچانا چاہے خدا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ان تصورات کے ساتھ جب خدا کو آپ سوچتے ہیں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فعال نکالنا، بدفعال لینا، بدشگونی لینا، یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اس سے تھوڑا سا یہ اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا ایمان، اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے یہاں ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہوتا ہے ان میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ وہ بدشگونی بھی لیتے ہیں۔ ایمان کی کیفیت مضبوط ہونی چاہیے اور اللہ سے خیر اور عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نظر نہیں لگتی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، ہوتی ہیں، وہ تو ثابت ہے، ثابت بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگیں اور ایمان مضبوط رکھیں کہ ہر بات پر کہ وہ کالی بلی آگے سے گزر گئی، یا کچھ ایسا وقت ہو گیا، یا کوا بول گیا، یا فلاں ہو گیا، تو یہ سب چیزیں توہمات میں اور ان چیزوں میں آتی ہیں، تو اس میں نہیں جانا چاہیے، پسند نہیں کیا ہمارے دین نے۔ اور محسوس بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے، صبح شام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے ہی پر ایمان لاتا ہوں، آسمان زمینوں کا مالک تو ہے، لیکن ڈر مجھے ان چیزوں سے بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک انسان کے مزاج میں تضاد کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بے شک، بالکل الیس اللہ بکافٍ عبدہ، بالکل ایسی، بالکل ایسی، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا، اس ذیل میں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے بہت وضاحت سے تو بیان فرما دیا، یہ ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں سے، اور اخبارات وغیرہ میں اور رسائل میں ایک کالم ہوتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو یہ کہ آنے والے ہفتے میں آپ کو پریشانیاں آ جائیں گی، یا اس دفعہ
اس ہفتے ریل پیل ہے دولت کی وغیرہ وغیرہ، اور یہ خیال رکھیے، اپنے پارٹنر کا خیال رکھیے، بچوں پہ توجہ اگلے ہفتے زیادہ رکھیے، یہ سب کیا ہے یہ سب؟ انیق صاحب، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احوال پڑھیں تو عربوں میں یہ بڑا رواج تھا، تیر بھی پھینکتے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، وہ جانے سے پہلے فال نکالا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے، ستاروں کی چالیں دیکھا کرتے تھے، نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے دین کا اس طرف کیا رجحان ہے؟ اگر آپ غور کریں، بڑا سخت رجحان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص کی پیشین گوئیاں کرنے والے کے پاس گیا تو اس نے اس چیز کے انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ من اطاع عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو غیب دانی کی کوششیں ہیں، جی، چاہے وہ جزوی طور پر پیشین گوئیاں ان کی ٹھیک بھی نکل آتی ہوں، مگر یہ غیب دانی کی کوشش، مستقبل میں جھانکنے کی کوششیں، پیشین گوئیاں کرنا، یہ ہمارے دین نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ اچھا، قطعاً پسند نہیں کیا، یا مستقبل میں جھانکنے کی کوشش ایک کفری عمل ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بالکل پسند نہیں کیا، اور بعض صورتیں اس کی ایسی ہیں جیسے کہ نجومیوں کے پاس جانا، ہاتھ وات دکھانا، کہ اس کے بارے میں تو کفر تک کے الفاظ آئیں، اچھا، اور یہ تک الفاظ ہیں کہ اس کی بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے 40 روز۔ اس وجہ سے ہمارے دین میں اس قسم کی جتنی بھی کوششیں ہیں، یہ ہاتھ دکھانا، لکیریں دیکھنا، یہ وہ سب چیزیں، اس کو نہیں پسند کیا گیا، اور ہمیں چاہیے کہ بھی ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ پیشین گوئیاں کرتے ہیں ان کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کچھ تجربے کی روشنی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی نکل آتی ہیں، لیکن اگر ہم پورا اسلام کا اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی طرف تاکید فرمائی ہے کہ یہ تیر پھینک کے، ستاروں کی چال دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ میرے بندے مومن ہیں، کچھ کافر ہیں۔ کون کافر ہو گئے؟ جو صبح مومن تھے وہ شام کو کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا یہ ہم پہ بارش اس ستارے کی وجہ سے ہوئی، مطرنا بھی نہ ہوئی قضا، یہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب نہیں بولو، یہ بولو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر 100% تو شرک داخل نہیں ہوتا، لیکن مزاج کے اندر یہ چیز نرمی آ جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بس سیدھی سی بات ہے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کی کے تصرف میں ہے۔ اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور باقی یہ سب چیزیں دیکھنا، مستقبل بینی کی کوششیں کرنا، مستقبل بینی کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے صاحب، یعنی ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس کی شام کو ڈیتھ ہونے والی، انتقال ہونے والا ہے، وہ کیا کر لے گا دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے کے پیچھے بڑی خوبصورتی رکھی ہے، بہت اس کے اندر علماء نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے کہ اللہ نے جو غیب کا پردہ رکھا ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے انسانی معاشرہ چلنے میں کیا فوائد ہیں، ورنہ اگر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول دے تو وہ تو انسان کا گزر بسر اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس وجہ سے مستقبل بینی کی کوششیں کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جو ہم اپنے تجربے کی روشنی میں بعض باتیں کرتے ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دوں، بسا اوقات لوگ اس کو خلط کر دیتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی ہمارا خیال ہے کہ بارش ہوگی آج، اب یہ جو بارش وغیرہ کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ وہ والی پیشین گوئیاں نہیں ہیں جو ہم یہ جو ستاروں کی چالیں دیکھ کے، نہیں، یہ تو مکڑی کو ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تجربہ دیا ہے، علم دیا ہے، صدیوں کا علم ہے۔ انسان مختلف علامات دیکھ کر کے موسم کی یہ کیفیت ہے، ہمارا خیال ہے بارش ہوگی، اور اس کے اندر بھی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آج اس بات کی ہم پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور عین وقت پر اگر احوال بدل گئے، ہوا تیز چل پڑی، کچھ اور کیفیت پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے بارش نہ ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو انسان اپنے تجربے کی بنیاد یا سائنسی آلات کی بنیاد پہ کرتا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس کا تعلق یہ ہاتھ کی لکیریں اس کا تعلق غیب دانی، کہانت، مستقبل میں جھانکنا، اس سے نہیں ہے۔ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رہے، اللہ پہ بھروسہ رہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز جو اللہ کے بھروسے کو ختم کرنے کی طرف لے جائے، غیر اللہ کی طرف ہمیں بہت زیادہ متوجہ کرے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ کے پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اسی کی طرف ہر چیز کو لوٹانا چاہیے۔ جتنا عقیدہ توحید اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ سے محبت مضبوط ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ جتنا انسان اس طرف جاتا ہے تو اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ پھر طبعاً دور ہوتا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان 100% مشرکانہ کام کرے، جا کے بت کو سجدہ کرے، لیکن اس قسم کے خیالات رکھنا، کمزور باتیں سوچنا، ستاروں کی چالوں کے اوپر دیکھنا، نجومیوں کے پاس جا کے کرنا، طوطے سے لفافے نکلوانا، یہ سب چیزیں بہت ہی کمزوری، اور اگر آپ دیکھیں تو اس ایسے شخص کا سائیکلوجیکل اسٹرکچر اور اس کا جو تھنکنگ پیٹرن وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بیچارے ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کمزور آدمی ہوتا ہے، نہ ادھر کی کبھی ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، ہر چیز سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن بڑا اللہ پہ مضبوط اعتماد کرنے والا ہوتا ہے،
اور وہ اسی کی طرف لوٹتا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے. اور اسی لیے دیکھیں جب ان کی مصیبت آتی تو انسان کیا جملہ کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کے, ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو مصیبت بھی اس کی طرف سے ہے, راحت بھی اس کی طرف سے, خوشی بھی اس کی طرف سے. اپنی کوشش کرتے ہوئے جو چیزیں دین میں ثابت ہیں ان کے حفاظت, مثلا جادو دین میں ثابت ہے, اس کی حفاظت کی جو تدابیر ہیں وہ کرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے, اس کے لحاظ سے اگر انسان اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں کوئی بات کرتا ہے اس کو اس چیز سے الگ رکھتے ہوئے یہ جو مستقبل بینی, ستاروں کی چالیں اور پیشین گوئیاں, مستقبل میں جھانکنے کی کوششیں, اس سے بچتے ہوئے اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ان سب چیزوں میں جانا اور یہ سب چیزیں کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. سبحان اللہ, کلیئر. سوال ہے خواجہ آشکار احمد صاحب کا, یہ پروفیسر ہیں اور ان کے سوالات کبھی کبھار آتے ہیں اور سوالات بڑے ہوتے ہیں. اب ایک سوال جو آج انہوں نے بھجوایا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, لیکن اختصار سے اس کا جواب آپ عطا فرما دیجیے گا. میں سوال پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا بڑا سوال ہے. مفتی صاحب, یہ وحدت امت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم آپ لوگوں سے بار بار سنتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہر مسلمان ایک طرح سوچنا شروع کر دے, یا کیا ہر مسلمان ایک طرح رہنا شروع کر دے؟ کیا کرے؟ ذرا وحدت امت کے تعلق سے وضاحت سے بیان فرمائیے. انیف صاحب, واقعی سوال بڑا ہے آپ نے جو فرمایا تھا, اور میں اس کے بارے میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. جہاں پر بھی اگر ہم پہلے اس کو ایک منطقی طرز سے دیکھ لیتے ہیں, اس سے ہٹ کے کہ وحدت امت کے کیا تصور ہے. جب ہم یونٹی یا وحدت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد کبھی بھی میکینیکل کوئی فنکشن نہیں ہوتا, کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے مشین چلتی ہے کہ آپ نے سارے پرزے فٹ کر دی, ہر پرزہ اپنے لحاظ سے ہی بس چلے گا, یہ مراد نہیں ہوتی اس سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مشینی نہیں بنایا, انسان کو جسے ہم کہتے ہیں بیہیویئرل بنایا. انسان سوچتا ہے, اس کی کیفیات کا فرق ہوتا ہے, طبیعتوں کا فرق ہے, مزاج کا فرق ہے. تو یونٹی سے مراد ایک ایک جز کے اندر وحدت نہیں ہوتی کبھی بھی, کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے عملاً. یونٹی سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں دین میں جو تصور ہے وحدت کا, وہ یہ تصور ہے جو قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوۃ کے ذریعے بھی دیا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ تصور یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو, رسول کو مانتے ہیں, خدا پر ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک نبی کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, قبلے کو مانتے ہیں, تو اس کے تحت ہم اپنے اندر ایک برادرانہ تصور قائم کریں, اور وہ کہیں کہ اگر کوئی شخص بھائی ہے, ہمارا بھائی ہے, اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ وہ ہمارا اس لحاظ سے بھائی ہوتا ہے کہ وہ دینی بھائی نہیں ہے, ہمارا حقیقی بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, تو ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اختلاف کے باوجود. حقیقی بھائی سے بھی اختلاف ہوتا ہے, والدین سے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اختلاف ایک درجے تک رہتا ہے اور ایک وقت میں آ کر آپ کا جو رشتہ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو جہاں پر یہ مراد لی جاتی ہے وحدت, وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ امت من حیث المجموع, یہ سوچے جس کے لیے ہم آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں امت پناہ. اللہ کو ماننے والے ہیں ہم سب, اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں. تو اگر ہمارے آپس میں کچھ ایسے اختلافات ہیں جن اختلافات کے نتیجے میں اگر ہم ان کو بڑھاوا دیں تو امت تقسیم ہوتی ہو, تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بھی بڑے سخت ناپسند فرمایا, اور اس میں بار بار فرمایا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بینات دیے تھے, علم دیا تھا, اس کے باوجود اختلاف کیا. تو اس پر مفسرین نے لکھا آخر اس اختلاف سے کیا مراد ہے, چونکہ اختلاف تو دو مفسرین میں بھی ہوتا ہے, دو سائنسدانوں میں ہوتا ہے, دو ڈاکٹرز میں ہوتا ہے. مراد یہ کہ اس سے وہ اختلاف مراد نہیں ہے جو ایک علمی رخ میں ہوتا ہے, ایک درجے میں ہوتا ہے اور وہ نازل درجے کا ہوتا ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا اختلاف جس سے امت کی وحدت, اخوت, ایمان باللہ کے تحت جو ہمارے تقاضے ہیں وہ پارا پارا ہوتے ہوں. تو جب ہم وحدت امت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا خدا کو ماننے کا, نبی کو ماننے کا, قرآن کو ماننے کا, قبلے کو ماننے کا جو تصور ہے اس کے تحت ہم ایک لائیں. پھر اس کے تحت اگر ہمارے آپس میں اختلافات ہیں تو ہم اس کے اندر ان آداب کی رعایت رکھیں جو اختلاف کے اندر رعایت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں امت کے اندر اللہ کا شکر ہے اس کی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں فقہی اختلافات امت میں جو ہیں, کئی طرح کے مکاتب فکر ہیں, 7-8 قسم کے مکاتب فکر فقہی رخ پر پائے جاتے ہیں. وہ اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے میل جول بھی کر رہے ہوتے ہیں, نکاح شادیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے باوجود ایک امت کا بنا رہنا یہ اس امت کے اندر موجود ہے, اختلاف کے باوجود, اور یہ آگے بھی چل سکتا ہے. یہ اختلاف ہوا علماء کی سطح, علماء کی سطح, علمی سطح پہ ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے. لیکن ایک عام آدمی وحدت امت کے حوالے سے کیا کرے
اسے چند ٹپس دے دیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں جو اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے نا، وہ ہوا دی بھی بڑی سطح پہ دی جاتی ہے، تبھی جا کر نیچے سطح تک پہنچتا ہے. ورنہ ایک عام آدمی جو ہے، اگر ہم دیکھیں آج اگر ایک فقہ مثال دیتا ہوں میں کہ فقہ حنفی شافعی مالکی ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی فقہ حنفی کا آدمی فقہ شافعی پر جا کے حملہ کر رہا ہے، یا فقہ شافعی والا فقہ مالکی پہ حملہ کر رہا ہے، یا آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں جانا بند ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلافات کسی نہج پر پہنچتے ہیں تبھی جا کر یہ ہوتا ہے. تو میں یہ عام آدمی آ کر مجھ سے کہتا ہے، مجھ سے پوچھے گا اگر کہ میں کس کو مانوں، کون صحیح ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میرے مسلک کے لوگ ہیں وہ صحیح ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک عام آدمی کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ یہ سوال اٹھائیں کہ اگر ہم صحیح ہیں اور دوسرے سب غلط ہیں، اگر ہم صحیح ہیں اور دوسرے کے سب دائرے سے باہر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا اتنی مختصر ہے؟ کیا امت کے اندر میں صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں؟ تو ایک سوال ہے نا منطقی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو فرماتے ہیں کہ تم ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ تم شادی کرو ایسی عورت سے کہ جس کے یہاں کثرت اولاد ہوتی ہو، تاکہ میں قیامت میں فخر کر سکوں امت کی اضافے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اضافہ محض اولاد کے ذریعے بھی چاہ رہے ہیں، اور ہم اگر اس منہج پہ جاتے ہیں کہ نہیں امت کا جو بڑا طبقہ ہے میرے علاوہ وہ سب کا سب ایسے ہی گیا گزرا ہے گمراہ ہے، تو یہ بات منطقی طور پہ عقلی طور پر غلط بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہ ہو. اور دوسری بات ہے میں آپ کو گمراہ سمجھوں، آپ مجھے سمجھیں، آپ ان کو سمجھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی ایک سوال اٹھائے اور یہ سوچے کہ بھئی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن سب سے بڑی امت ہوگی تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ تو اسی طرح ہوگی نا کہ ہم یہ سب طے کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ آپس کے اختلافات کے باوجود، وہ اختلافات سخت نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم رکھیں ان کو دائرے میں، یعنی بھئی ہم اس دائرے میں ہیں، ہمارے آپس کے اختلافات ضرور ہیں اور ہم عقیدے کے رخ پر یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی باہر نکلا جا رہا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت میں یہ فکر جب پیدا ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امت من حیث المجموع اپنے آپ کو امت اسلامیہ رکھتی ہے اپنے اختلافات کے باوجود. البتہ اس میں صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ امت کے جو مجموعی خیالات ہیں، یعنی جیسے میں ایک بات کروں کہ آج کل کے بہت سارے جو بعض لبرل اور بعض سیکولر خیالات کے حضرات ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ جو دین ہم سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں، وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہی صحیح ہے. وہ بھی ایک فرقہ بن جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ان کے خیال میں یہ ہے کہ دین جو ہوتا ہے بہت آزاد ہے، اب دین میں پابندیاں نہیں ہیں اور نماز کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ان کا جو تصور دین ہے وہ بہرحال امت کے جتنے طبقات ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ دین کا یہ تصور تو مقبول نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کے وہ اختلافات جس سے دین کا مجموعی ڈھانچہ متاثر نہیں ہوتا ہو، اس کو برقرار رکھتے ہوئے امت کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرنا، یہ مراد ہے وحدت. یعنی وحدت سے مراد مشینی طرز پر سارے کا ایک جیسا پرزہ بن جانا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ اصول اور ضابطے کے تحت رہیں. جیسے ایک خاندان جو ہوتا ہے، بایولوجیکل فیملی ہوتی ہے، بھائی ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، وہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود ایک خاندان کہلاتا ہے. اور اگر وہ خاندان ٹوٹتا ہے تو لوگ ان کو لعن طعن کرتے ہیں کہ تم کیسے بھائی بہن ہو، تم لوگ کیسے رہتے ہو آپس میں، ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کرتے. تو مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک بایولوجیکل فیملی سے توقع رکھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اختلافات اور دوریوں کے باوجود خاندان ہونا ہمیں نظر آیا آپ کا، کہ بھئی شادی مثال کے طور پہ شادی ہوئی، دو بھائی ہیں، دو بھائیوں کی اولادوں میں شادی ہوئی، ایک بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، دوسرا بھائی اس میں شریک نہیں ہوتا، تو تبھی ہم اپنے معاشرتی طور پہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کس قسم کا خاندان ہے بھائی کی بیٹی کی شادی میں تم شریک نہیں ہو رہے. اب وہ کہتے ہیں مجھے اختلاف، وہ کہتے ہیں جتنے اختلاف ہوں اپنی جگہ، لیکن یہ تقاضا ایسا ہے کہ تم غمی خوشی میں شریک ہو. اب یہ جو ایک تصور ہے معاشرتی، ایک ہماری اکائی کا، ایک یونٹ کا تصور یہ ہے کہ اپنے اختلاف کے باوجود ہمیں بعض مواقع پر اپنے آپ کو کی وحدت دکھانی ہے. اسی طرح امت میں بھی تصور ہے کہ ممکن ہے کہ آپ میں فقہی اختلافات ہوں، ممکن ہے اور ہوں، لیکن ایک وقت ہے، ایک موقع ہے جس کے اندر آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہم امت ہیں. اچھا، اور یہ تصور جو دین کا مطالبہ ہے وحدت کا، یہ بہت ہی منطقی مطالبہ ہے. یہ مطالبہ ہم خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں ہوتا ہے، یہ مطالبہ ملک کی سطح پہ دیکھتے ہیں. یعنی کہ ملک کے اندر اگر آپس میں اختلافات ہو، سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ملک کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو منطقی تقاضا سب کا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اختلاف وغیرہ کی بات پیچھے سب کھڑے ہوں گے کہ نہیں بھائی ہم ہیں. اب مثال کے طور پر خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی زیادتی ہوتی، کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا طبعی طور پر، ایک منطقی طور پہ ہمارا مطالبہ ہر شخص سے یہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہو، کہ اس وقت مسئلہ ملک کا ہے. یہی تصور وحدت امت کا بھی ہے کہ جب امت کے اوپر من حیث المجموع بات آتی ہے تو پھر ہمارے اندر امت نظر آئے. دین کے حوالے سے جب کوئی چیز آتی ہے
تو ہمارے اندر امت نظر آئے. وہ بات آج کل ہمیں نظر نہیں آتی. ملک اپنے سیاسی رخ پر مختلف ملکوں کے مختلف مفادات ہیں, سارے اسلامی ملک, اور گروہوں کے مختلف مفادات ہیں. بہت سارے کام کرتے وقت ہم اپنے علاقائی مفاد کو, اپنے سیاسی مفاد کو, اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں. یہ مراد ہے اصل, کہ جب مسئلہ آ جائے اپنے ذاتی مفاد کا, علاقائی مفاد کا, سیاسی مفاد کا اور دین کے تقاضے کا, تو دین اوپر ہو. بس یہ مطالبہ ہے. چنانچہ ہمارے دین میں جو تصور ہے کہ رہبانیت نہیں ہے, لوگ عام کام کریں. تو ایک زمانے میں سوال اٹھا امت میں کہ اگر ایک آدمی دنیا کے کام بھی کر رہا ہے اور وہ اللہ والا بھی بننا چاہتا ہے تو کیسے بنے گا؟ اس کا جواب امت میں تھا, مشائخ نے, علماء نے دیا تھا کہ جب تمہارے پاس دو مسائل کے اندر کبھی بھی ٹکراؤ پیدا ہو, جس میں ایک دین کا حکم ہے اور ایک تمہاری خواہش ہے, تو دین کا حکم اگر اوپر ہے تو تم دیندار ہو, اور اگر خواہش اوپر ہے تو تم دیندار نہیں ہو. بس یہ تصور ہمارے دین نے دیا کہ کہیں پر اختلاف ہو, نوعیت ہو. اگر ہم نے امت کے تصور کو اوپر لے آیا, ہم نے کہا نہیں یہ ہم امت ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں وحدت ہے. اور اگر ہم اس تصور کو نیچے لے گئے اور اپنے شخصی مفاد کو, سیاسی مفاد کو, گروہی مفاد کو, علاقائی مفاد کو, کوئی خاص لوکیشن پر ہونے کے مفاد کو ہم نے ترجیح دے دی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم امت نہیں ہیں اور ہم جو ہے آپ ایک بکھری ہوئی قوم ہے. تو یہ وحدت کا تصور ہے. جو بات انہوں نے سوال فرمایا تھا اس کا خلاصہ کلام, صرف خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی وحدت کبھی بھی مراد نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک ہی طرح کھائے, میکینیکل انداز میں وہ ممکن نہیں ہے. وہ وحدت نہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے مکتب فکر پہ رہتے ہوئے ترجیح دین کو دی جائے, بس یہ وحدت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اختلاف نہ بنایا جائے, انتشار, شقاق, جھگڑا, وہ جو قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے بار بار مذمت فرمائی کہ تم آپس میں اختلاف کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. وہ قرآن کریم میں اس کی صفت بیان ہوئی نا, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو آخر جو اس کے بعد جملہ فرمایا ہے وہ بڑا حیرت والے انداز میں فرمایا, وہم یتلون الکتاب, جبکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں, اس کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں. یہی مراد ہم پر بھی آتا ہے. جی یہی یتلون القرآن, ہم, ہاں سبحان اللہ, قرآن سامنے ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کے باوجود اختلاف, اور اختلاف کو بعض مرتبہ مخالفت تک لے جاتے ہیں. وہ چیز پسندیدہ نہیں, ورنہ اختلاف فی نفسی ہی اختلاف, جیسے آپ نے ایک بات ابھی شروع میں بھی فرمائی تھی کہ اختلاف امتی رحمت کا تصور بھی ہے, کہ اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دفعہ اس درجے میں پسند فرمایا کہ اس سے انسان کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں. ٹھیک, کہ بھئی ایک رائے یہ ہوگا, ایک رائے یہ ہوگا, ایک رائے ہوگا, اچھا جی سب ٹھیک ہے. اگر آپ بالکل ایک یکساں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بالکل ہی ڈسکریٹ ماڈل کو بنا دیتے ہیں, یکساں ایک ہی طریقے سے سب چلو, تو عملاً ممکن نہیں ہوتا. علاقائی فرق ہوتے ہیں, مزاج کے فرق ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کا اختلاف پسند فرماتے ہیں. اسی لیے بات فرمائی کہ امت میں اگر کوئی اس طرح کا رنگ ہے, جو بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر امت میں اس نوعیت کا اختلاف ہے تو وہ اس درجے میں رحمت ہے کہ کسی شخص نے اس طریقے سے کر لیا, کسی نے اس طریقے سے کر لیا, کسی نے اس طریقے سے کر لیا, سب وصول اللہ میں جا رہے ہیں. اور کسی کی نیت پر شک نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھ کرتا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی وجہ سے یہ بات رکھی گئی کہ بھئی نماز پڑھنے کے جتنے بھی طریقے امت میں ہیں, ان میں اختلاف کے باوجود, مختلف لوگوں کی نظر میں مختلف چیزوں کی فضیلت کے باوجود, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے, وہ اللہ کے مقبول نہیں. ہم کہیں گے سب طریقے امت کے اندر معمول ہیں, مقبول ہیں. یہ وہ اختلاف کا ایک وہ درجہ ہے جو مطلوب ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی جب اس طرح کے, جسے ہم کہتے ہیں کہ رائے کے اندر مختلف نوعیت کی آراء ملتی ہیں, سہولت پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ والا اختلاف منع ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب ختم ہے, میں صحیح ہوں. ٹھیک ہے, سب نہیں, صرف صحیح غلط کی بات ہی نہیں, یہ سب باطل ہیں اور میں حق پر ہوں. تو جب آپ یہ کرتے ہیں اور وہاں پر گنجائش موجود ہو کہ دوسرا بھی حق پہ ہو سکتا ہے, تو پھر یہ بدیہی بات ہے اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ آپ کا طرز فکر غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور امت میں اس موضوع پر تھوڑا سوال بڑا ہے واقعی, امت میں اس موضوع پر گفتگو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سے اس انداز میں بیان فرمائی ہیں کہ ان کے اندر ایک سے زیادہ رائے ممکن ہے. کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر کے نہیں فرمایا؟ میراث میں تو متعین کیا, فرمایا کہ بیٹے کا اتنا حصہ ہے, لڑکی کا اتنا حصہ ہے, باپ کا اتنا حصہ ہے, بیوی کا اتنا حصہ ہے, شوہر کا اتنا حصہ ہے. لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا
کہ نماز میں کتنا پڑھو، فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو سہولت ہو پڑھ لو. اب یہ تیسرہ کا جو لفظ ہے جی اس پر مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ بھئی تیسرہ سے کیا مراد ہے. سبحان اللہ. اگر ایک قاری کو اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھئی کم سے کم 2-3 رکوع تو پڑھو، وہ حافظ قرآن ہے. حرم شریف کے امام صاحب سے آپ نے پوچھا جی ما تیسر من القرآن کیا ہے، وہ کہیں گے بھئی 2-4 رکوع تو پڑھو. اور ایک عام آدمی سے جا کے پوچھ لیا جو بالکل کاروباری آدمی ہے، جو کوئی اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی 2 آیتیں پڑھ لوں میں بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر محدثین کا کلام، مفسرین نے، اصول فقہ کے حضرات نے کلام کیا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نے تھوڑے سا ایسے الفاظ استعمال کیے جس کے اندر گنجائش ہے، فلیکسیبلٹی ہے، اور اس کا مقصود یہی تھا کہ یہ امت چونکہ آخر تک رہے گی تو لہٰذا ہر دور کے لحاظ سے چنانچہ فقہاء نے گفتگو کر کے کہا بھائی فقرؤوا ما تیسر سے مراد کم سے کم مراد اس سے 3 آیتیں چھوٹی والی، وہ اتنی نماز انسان پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. اب یہ جو چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود امت کے لیے سہولت پیدا کرنا ہے. اسی لیے صحابہ کرام بڑی مشہور روایت ہے، ہمارے پروگرام میں ایک آدھ دفعہ ذکر بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے کہ زیادہ سوال کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ سوال سے ہم مراد وضاحت والا سوال نہیں تھا، بلکہ مراد یہ تھا کہ جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کس عمر کی ہو، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی. اب یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. ایک صحابی نے، آپ نے فرمایا کہ تم پر حج ضروری ہے، تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ کہ ہر سال ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سن کر طبیعت کو اچھا نہیں لگا جی، اور آپ نے خاموشی اختیار کی. اب اگر آپ فرما دیتے ہاں تو فرض ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو تعلیم بھی یہی تھی، جتنی گنجائش والا ماحول. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس جب بھی کوئی 2 باتیں پیش کی جاتی تھی تو آپ آسان بات اختیار فرماتے تھے. بچہ پیچھے، بچوں کے رونے کی نماز میں آواز آئی فوراً نماز مختصر کر دیں. صحابی کی ایک شکایت آئی کہ طویل قرات کرتے ہیں، شوق تھا صحابی کو طویل قرات کرنے کا. صحابی نے آ کر شکایت کی رسول اللہ ہم مزدور لوگ ہیں، یہ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں. آپ نے ان کو بلا کے فرمایا ایسا نہیں کرو، مختصر نماز پڑھو، تمہارے پیچھے بڑی بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. تو اس سے ہم جو ایک تصور سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کے ہر طبقات جو ہیں وہ امت میں رہیں. کوئی ایسا معیار نہ مقرر کیا جائے یا ایسے مطالبات نہ رکھ دیے جائیں کہ امت کے اندر زیادہ تر لوگ باہر ہو جائیں، ایسا نہیں رکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اصول بھی رکھ دیے گئے کہ بھئی یہ دین کے بڑے بڑے اصول ہیں، اللہ کا تصور ہے، نبی کا ہے، قرآن کا ہے، قبلے کا ہے. ان مجموعی تصورات کو تم برقرار رکھو تو اس کے اندر داخل ہو. چنانچہ اسی وجہ سے آپ نے بڑا مشہور جو ہمارے یہاں تکفیر کا مسئلہ جو پورے علم کلام کے اندر بیان ہوا وہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص میں کفر کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ایک وجہ ایمان کی ہے تو اس ایمان کی وجہ کو ہم ترجیح دیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. بس پوچھیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی کو پیش کیا کہ آپ نے پوچھا اللہ کہاں، اس نے یوں اشارہ کہ آپ نے فرمایا مومن ہے. حالانکہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھاتا بھائی اللہ اوپر تو نہیں، تو اللہ تو ہر جگہ ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی مزاج کے تحت کہا کہ بھئی انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کو دیکھتا ہے. تو اس سے اس عورت کا اگر ایمان اس درجے کا بھی ہے کہ یہ کہتی ہے اللہ ہے تو بس یہ کافی ہے معرفت. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو امت کا یہ تصور آتا ہے کہ امت کو امت کی شکل میں رکھا جائے، اختلافات کو اس دائرے کے اندر رکھا جائے. اگر اس اختلاف کو اس دائرے سے اوپر نکالا جائے گا تو پھر یہ وہ طرز عمل ہے جو اہل کتاب کا ہے اور جس کی قرآن کریم میں جا بجا مذمت کی گئی ہے. اور یہ تک بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اختلاف ہے اس کے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کو پھر تصفیہ فرمائے گا. تو ہمیں اس ماحول سے تو بچنا چاہیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ عبرت لینی چاہیے اور کہ اللہ تعالیٰ میں قیامت میں باس فرمائے یہ کہیں کہ تم کیا یہ سب کرتے رہے ہو. جی بالکل. یہ تمام یہ جو آیات ہیں محض اہل کتاب کے لیے نہیں ہیں، اس میں سبق ہمارے لیے اصل تو ہے ہی. ساری آیات جس کے اندر بنی اسرائیل کی کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی چیز ذکر کی گئی وہ اصلاً سبق ہے ہمارے لیے. اسی لیے ہمارے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعات کی جزوی تفصیلات نہیں بیان کی کہ بھئی قوم عاد پر جب عذاب آیا تو وہ کیا کر رہے تھے، گھروں میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، نہیں کھا رہے تھے، کچھ نہیں. وہ بات سمجھائی جس سے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو نہیں مانا تو یہ ہوا. بنی اسرائیل کی وہ باتیں بیان کی کہ دیکھو یہ چیزیں ان میں ہوئی ہیں تو تم میں نہ ہو. یہ صرف اس لیے تھوڑی کہ کوئی کہانی ہے، کوئی قصہ ہے، کوئی اساطیر الاولین ہے، ایسا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی چیز ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قصے جو اللہ بیان کرتا ہے اس کے اندر تو عقل والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں. یعنی کہ اس سے انسان سبق لے، سیکھے کہ ہاں بھئی یہ چیزیں ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی واقعہ سنا رہا ہے، خدا نہ خواستہ ہے کوئی. مقصود تو ہدایت انسان ہے. تو ہدایت انسان کے لیے پچھلی اقوام کے حالات، واقعات، تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم امت کی حیثیت سے کیسے برقرار رہیں.
پچھلی امتوں کو دیکھیں کہ انہوں نے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کر امت کے تصور کو جو توڑ دیا ہے، پارا پارا کر دیا، اس سے گریز گریز کیا جائے۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں، یہی ہماری کتاب کا پیغام ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا، اور وحدت امت کا تصور، حقیقی تصور ہے وہ بالکل صاف انداز میں ہمارے سامنے آ گیا۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں جو بہتر ہو وہ مجھے بتائیں، تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو کہ اللہ کے ساتھ کس طرح تجارت کی جا سکتی ہے۔ جناب والا بہت اچھا سوال، قرآن کریم کی بلکہ آیت ارشاد۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، معاملات بیان فرمائیں کہ اللہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو دو طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک قرض کا کیا ہے اور ایک تجارت کا کیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرضہ دے گا؟ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ان سے سودا کر لیا ہے اور ان کی جان مال خرید لی ہے، اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو آخر اس سے مراد کیا ہے؟ تو اصل میں اس پر کلام مفسرین نے کیا، اور یہ اصلاح سے بڑا عمدہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کی کہ چلو آؤ اللہ سے سودا کرو، اللہ کے ساتھ خرید و فروخت کرو۔ یعنی خرید و فروخت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اپنی جان اپنی مال اللہ کے حوالے کرو، اور بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ پھر اللہ اس کے اندر اضافہ کرے گا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور وہ پھر وہاں پر اس کو ملے گا۔ تو اسی طرح صدقے کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے کہ قرآن کریم اس میں فرماتا ہے کہ 100 حبہ، اس کے اندر 100 دانے، اور ہر دانے کے اندر اتنے سارے۔ تو اصل میں یہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو، جو انسان معاملات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس انداز میں ایک بات فرماتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب سودا کرو گے اور اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان جب دنیا کے لیے معاملہ کرتا ہے تو دنیا کا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میرا مقصود ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ سودا کرو، اور جب تم اللہ کے ساتھ سودا کرو گے تو تمہیں اجر بہت ملے گا۔ لیکن تصور وہ یہ ہے اس کا کہ وہ یہاں پر دنیا میں تمہیں مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اجر تمہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہیں پر فرمایا کہ جنت کی شکل میں ملے گا۔ قرض کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کا اضافہ کر دیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ بھی تم دو گے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز تم دو گے وہ اس کے بدلے میں تمہیں دے دے گا۔ تو صدقے کے بارے میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور خرید و فروخت کے بارے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو ایسی سپردگی کر دینا، جیسے انسان خرید و فروخت کرتے وقت چیزیں سپرد کرتا ہے۔ اگر میں آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، میں نے آپ سے موبائل فون خریدا اور آپ کو پیسے دے دیے، اور آپ نے موبائل فون مجھے دے دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اب میں جیسے چاہے استعمال کروں، آپ اس میں اعتراض نہیں کریں گے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ سے ایک مومن نے یہ معاملہ کر لیا کہ پروردگار میری جان میرا مال تیرا ہے، اب جو حکم اس کا آئے گا اس کے اندر اس کا، جسے ہم کہتے ہیں پیشانی پر بل بھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا نہیں یہ تو میرے رب کا حکم ہے، میں نے تو اس کے ساتھ سودا کر لیا، مجھے ملے گی جنت اور میں اس کے حکم کے تحت یہ سارے کام کروں گا۔ یہ تصور ہے اللہ کے ساتھ سودا کرنے کا، یہی تصور ہے اللہ کے ساتھ قرض دینے کا، کہ یہاں تم دو اللہ کو، جب تم یہاں دے دو گے تو تمہارے پاس سے تو مال نکل جائے گا، تمہارے پاس سے تمہاری اپنی مرضی چلی جائے گی، لیکن حکم اس کا ہے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے رب ہونے کی، وہ بندوں کے ساتھ ایک طرح کا، جسے کہیں ایک لاڈ بھرا جملہ ہوتا ہے، اس میں فرماتا ہے کون قرض دے گا، ورنہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کی تو رب ہے، بندوں سے جو کچھ بھی مانگے بندوں کے لیے کم ہے، اپنے جانیں قربان کر دیں اللہ پر، اس کے حکم کے آگے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے فرماتا ہے اچھا بھائی ہمیں کون قرض دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سودا کر رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے یہاں مفسرین دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ دیتے تھے کہ بھائی کسی دن گھر میں والد آ کر آپ سے کہیں بھائی میرے ساتھ کون قرض کا معاملہ کر رہے ہیں،
تو اولاد کہتی ہے ابا آپ سے کیا قرضہ، آپ ساری زندگی آپ نے ہمارے لیے کیا، آپ حکم کریں ہم آپ کو کیا دیں. تو جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کیا کہ پروردگار تجھ سے کیا قرضہ، سب کچھ تیرا ہے، ہم تیرے ہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے. لیکن اس تعبیر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کمال ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا، اپنے مہربان ہونے کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں بھئی یہاں جو کچھ تم میرے لیے کرو گے، میرے حکم پر کرو گے. اور اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ کون اللہ کو قرض دے رہا ہے، اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ کوئی شخص اللہ کو جا کے دے رہا ہے، مخلوق خدا کی مدد، کہ مخلوق خدا، حکم خدا کے تحت مال خرچ کرو، وہ تمہیں وہاں پر دگنا کر کے دے گا. مخلوق خدا کے تحت اپنے مال اور اپنی جانیں لگاؤ، مخلوق خدا کے، اللہ کے حکم کے تحت مخلوق خدا کے لیے اپنا مال لگاؤ، اللہ کے حکم کے تحت اپنی جان اس کے لیے لگاؤ، اس کے لیے اپنی جسمانی قوتیں خرچ کرو، سب کچھ کرو. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا وہاں پر جنت ملے گی. اور انیق صاحب اس کے اندر ایک اور بھی تصور ہے، میں مختصر سی بات کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اپنا اس پر موضوع پر گفتگو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو اس تصور میں بہت مضبوطی سے جوڑا ہے کہ سب کچھ یہاں نہیں ملے گا، سودا تم یہاں کرو گے، اجر وہاں ملے گا. تو مومن کا ایک تصور ہمیشہ سے یہ رہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، یہاں تو ہم ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، اجر ضروری نہیں کہ ہمیں یہاں ملے. لیکن یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، علماء لکھ چکے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اجر سارا وہاں ملے. جی ہاں، یہاں سے ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے، خیر کی شکل میں شروع ہوتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں، کثرت مال کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، مخلوق میں محبت بٹھا دینے کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی اجر دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر تو دیں گے ہی دیں گے. تو یہ اصل میں تعبیر ہے اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے کی، کہ جب آپ سودا کر لیں تو پھر اس کے حکم پر چلیں. جب آپ نے جان اس کو دے دی، مال اس کو دے دیا، تو اب اس کے کہنے پر خرچ ہوگا، جہاں وہ چاہے گا وہ خرچ ہوگا، چونکہ آپ سودا کر چکے ہیں. اور اگر آپ نے اپنی مرضی اس میں بیچ میں ڈالی کہ نہیں یہاں میں نہیں کروں گا، وہاں نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سودے میں آپ نے ڈنڈی مار دی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعبیر بیان فرماتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے صحابہ کرام میں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جب شہید ہوتے تھے یا کچھ ہوتا تھا تو فرماتے تھے فزت ورب الکعبہ، قسم اللہ کی میں کامیاب ہو گیا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو پرانی اقوام کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہاں پر بھی یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے. اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور جگہ فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ناکام ہو، نقصان دہ ہو. تو یہ ایک تعبیر ہے، اور اس سے مراد ہے کہ جب آپ دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے خواہشات بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، اور ایک اللہ کا حکم بھی ہے. تو آپ نے سودا یہ کر لیا کہ بھئی میں اس منصب پہ آ کے بیٹھا ہوں، میں نے رشوت نہیں لینی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے فرما برداری کرنی ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ گیا اس کے سامنے میرا سر جھک گیا. لیکن یہاں جو دو باتیں آپ نے فرمائیں، اب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، جی چاہتا تھا کہ اس سے مزید باتیں آپ سے سیکھیں ہم. جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہاں تو جو خدائی کنبہ ہے اس کی دیکھ بھال ایک سودا اللہ سے ہو رہا ہے، الخلق عیال اللہ. لیکن جب بات ہو رہی ہے مال اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا اور سودا کر لینا اللہ تعالیٰ سے جنت کے عوض، تو جب بھی دین کے لیے تمہارا مال درکار ہو اور تمہاری جان تک درکار ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا. یہ بالکل پکا سودا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت میں نہیں ہے، یہ پچھلی امت سے چلا آ رہا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. ہماری امت ابراہیمی، ملت ابراہیمی، اور اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو واقعی سوال اس لحاظ سے بڑا ہے، ہم اس کو اگر تشریح کریں تو جائیں. میں صرف ایک جملہ بول کے بات ختم کرتا ہوں کہ بسا اوقات ایک آدمی بڑے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ حرام نہیں کماتا، وہ کہتا ہے میری زندگی بڑی تلخ ہے، میں حلال میں گزارا کرتا ہوں، میرے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہوتے مہینے کے آخر میں. تو اس آیت کو وہ سوچ لیا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے اور اس کو اچھا اجر ملے گا. اس دنیا میں جو تکلیف اٹھاتا ہے، منصب پہ لوگ بیٹھے ہیں، ایسے بہت سرکاری مناصب پہ لوگ ہیں، بالکل حرام نہیں کھاتے، بہت تلخ زندگی بسر کرتے ہیں، بہت عسرت میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے سودا کر رہے ہیں. اور اللہ کی سودا ہی کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار جنت کے بدلے میں جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے. تو تیرا کہنا یہ تھا کہ حرام مت کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نوازے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نوازے گا اور نواز رہا ہے، کیونکہ عنایتوں کے، رحمتوں کے اور اللہ کے فضل کے انداز مختلف ہوتے ہیں.
تو یہ وقتی طور پر مسئلے ٹھیک ہو جاتی کہ ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، وہ لوگ کہ جو رشوتیں لے رہے ہیں یا حرام کمائی کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان پر کتنے بڑے بڑے عذاب گزرتے ہیں۔ تو ایک شخص جو کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتا حالانکہ وہ لے سکتا ہے، وہ بدکاری نہیں کرتا حالانکہ وہ کر سکتا ہے، کس لیے؟ خشیت خداوندی اس کے دل میں موجود ہے، تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس بہت بڑا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور وہ بے حساب دیتا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا ناپ تول کے دے، ہم ایک چیز کریں گے یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اس وجہ سے ہمیں خاص طور پہ آج کے دور میں لوگوں کو چاہیے، بسا اوقات کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں اور ہم ایسے، تو میں کہتا ہوں یہ ترغیبی آیتیں پڑھا کریں، اللہ سے سودے کی، اللہ سے قرض کی، اللہ کے ساتھ یہ کرنے کی، اور یہ سوچیں کہ یہ زندگی تو گزر جانی ہے، وہ جو زندگی آنی ہے اس کے اندر سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار۔ بالکل ایسے ہی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ سلامت رکھے، انہیں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا، رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔